والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر ہم اعلیٰ حضرت کے 10 تحقیقی قواعد سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آج ہمارا ان 10 قواعد میں سے آخری قاعدہ یعنی قاعدہ نمبر 10 ہے اور اس کے بعد ہمارے یہ 10 تحقیقی قواعد یہ مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سمت قبلہ کے بارے میں مزید دیگر چیزیں سیکھیں گے۔ تو پیارے طلبہ کرام، سب سے پہلے ایک چیز ہے کہ ہم نے ان قواعد کے اندر جتنا کچھ سیکھا، ابھی اس سے پہلے جو قاعدہ نمبر 9 گزرا تو وہ بہت زیادہ ہیوی قاعدہ تھا، یعنی کافی ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا، اور قاعدہ نمبر 9 اتنا عموم ہے کہ چند ایک مقامات کے علاوہ باقی پوری دنیا کے اگر سمت قبلہ کی ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو وہ قاعدہ نمبر 9 کے ذریعے سے نکل آئے گی۔ اور دوسرے آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ آپ کو جو لیول 1 کے اندر پڑھایا گیا تھا، پہلے لیول کے اندر قاعدہ، تو وہ حقیقت میں یہ قاعدہ نمبر 9 ہی تھا، بس اس کی شکل جدید انداز میں تھی اور یہاں پر کتاب کے اندر قدیم انداز میں لکھا ہوا ہے، صرف اتنا سا فرق تھا۔ اب بات آتی ہے کہ قاعدہ نمبر 2 آیا کہ کیا دنیا کے ہر مقام کا سمت قبلہ بتا دے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 9 جو ہے یہ مقاطر کعبہ اور عین کعبہ، اس کا سمت قبلہ تو یہ بالکل بھی نہیں بتا سکتا۔ اب باری آتی ہے 90 درجے فصل طول کی، تو فصل طول والے مقام کا یہ سمت قبلہ بتا دے گا۔ اس کے علاوہ فصل طول کچھ بھی ہو، عرض بلد شمالی ہو جنوبی ہو، ہر جگہ کا یہ سمت قبلہ بتا دے گا۔ اور اس کے بعد اب آتی ہے کہ آیا کہ اگر اس کا قطبین کا اس کے اوپر درج کریں 90 درجے پر، تو کیا وہاں کا سمت قبلہ اس کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے؟ تو بالکل یہ دے تو دے گا ہمیں اس کا جواب، لیکن 90 درجے پر سمت قبلہ کا تعین یہ آسان نہیں ہے۔ تو اب پھر عین قطب شمالی عین قطب جنوبی پر کھڑا ہونے والا شخص کعبۃ اللہ کی طرف اگر رخ کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کرے؟ وہ انشاءاللہ عزوجل ہماری ایک کلاس اس کے اوپر بھی ہوگی اور ہم انشاءاللہ عزوجل اس چیز کو بھی اپنے اس متعلقہ کلاس کے اندر سیکھیں گے۔ وہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ جو ہے قطب شمالی قطب جنوبی یا دوسرے الفاظ میں عرض بلد 90 درجے اگر ہو جائے تو پھر اس صورتحال کے اندر وہ شخص کس جانب رخ کرے، یہ انشاءاللہ عزوجل ہماری جب کلاس ہوگی تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ فی الحال ہم آج قاعدہ نمبر 10 پڑھتے ہیں اور قاعدہ نمبر 10 کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے قاعدہ نمبر 10 کیا ہے کہ اگر فصل طول شرقی خواہ غربی، یعنی فصل طول چاہے شرقی ہو یا غربی ہو، عرض بلد کم ہو یعنی 90 درجے سے کم ہو اور عرض جنوبی ہو، اگر فصل طول کم ہے اور عرض جنوبی ہے، یا پھر فصل طول بیش ہے یعنی 90 درجے سے زیادہ ہے اور عرض شمالی ہے، اور بہرحال عرض البلد مساوی تمام عرض موقع نہیں، اور عرض بلد تمام عرض موقع کے مساوی نہیں ہیں بلکہ کم یا زائد ہے، تو ان 8 صورتوں میں عرض البلد و عرض موقع کو جمع کریں۔ ٹھیک ہے، اب محفوظ مائنس جب مجموعہ عرضین۔ اچھا اب دیکھیے کہ عرض البلد اور عرض موقع دونوں کو آپس میں آپ نے جمع کرنا ہے۔ آج تک کیا کرتے آئے تھے؟ محفوظ جس کو ہم کرتے تھے، بلکہ قاعدہ نمبر 9 کے اندر ہی کیا کیا تھا ہم نے دونوں کا تفاوت لیا تھا، بڑی رقم سے چھوٹی رقم کو ہم نے مائنس کیا تھا، لیکن یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ دونوں کو جمع کر رہے ہیں، کیونکہ ایک شمالی ہوگا ایک جنوبی ہوگا۔ دیکھیے چلیں اس کی پہلے وضاحت سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے کہ اگر فصل طول کم ہے تو ظاہر سی بات ہے عرض موقع العمود شمال میں ہے اور یہاں پر کہہ رہے ہیں عرض جنوب میں، اور اگر
فصلۃ ال 90 درجے زائد ہو گیا تو اب عرض موکل عمود جنوب میں چلا گیا، تو پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عرض شمالی ہو، تو مطلب یہ کہ دونوں تفاوت میں. اور ہمارے بزرگوں کا ایک بہت بڑا اصول یہ بھی ہے، ہم کئی جگہ پر دیکھ آئے ہیں کہ اگر عرض البلد و عرض موقع یا پھر کوئی بھی مقامات چاہے دونوں عرض البلد ہی ہوں، اگر مساوی ہوں، دونوں مساوی سے مراد دونوں اگر شمالی ہیں دونوں جنوبی ہیں تو وہاں پر ان کا تفاوت لیں گے، فرق لیں گے. اور اگر دونوں مخالف ہیں، ایک شمالی ایک جنوبی، تو پھر ان کو آپس میں جمع کریں گے. تو یہاں پر بھی محفوظ ہم اس کو جمع کریں گے، پہلے ان کا مجموعہ لیں گے، پھر اس کو رکھنا محفوظ وہی ہوگا جو ہم پچھلے طریقے میں پڑھ آئے ہیں. یہ توجہ نہیں رہی، یہ دیکھیے، یہ میں ڈائریکٹ ہی نکال لیتا ہوں. یہاں پر جو ہم نے محفوظ کیا تھا نا، جمع عرض موقع جمع ذل فصل طول، اسی طریقے سے ہی یہ محفوظ نکلے گا. اب محفوظ مائنس جیب مجمول ارزین برابر ہے ذل انحراف از نقطہ شمال بنقطہ اعتدال. یہ انحراف ہمیشہ شمالی ہوگا. اچھا، اب یہاں پر وہ صورت نہیں ہے بالکل. قاعدہ نمبر 9 کے اندر پہلے طلبہ کرام صورت تھی کہ اگر عرض بلد عرض موقع سے کم ہے تو انحراف شمالی، زیادہ ہے تو جنوبی ہوگا انحراف. یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں پر ہمیشہ انحراف شمالی ہی ہوگا. فصلۃ الشرقی ہے تو نقطہ مغرب، غربی ہے تو نقطہ مشرق ہو. قاعدہ نمبر 10 کے اندر انحراف صرف شمالی ہی ہوگا. اب یہ تصویر ہے، یہ دیکھیے، یہ جنوبی اگر عرض بلد پر کوئی شخص موجود ہے اور یہ شمالی پر اگر کوئی شخص موجود ہے، تو اب اس کو کس طرح سے سمجھیں گے؟ الف با جیم دال، انہوں نے دیکھیے الف یہاں پر با نہیں لکھا نا، یہ یہاں پر کچھ اور لکھا ہوا ہے. یہ الف با جیم دال یہ انہوں نے، تاکہ دونوں تصویروں میں فرق رہ جائے کہ ہم کون سی تصویر کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں. الف با جیم دال یہ افق جنوبی ہے، ٹھیک ہے، یہ جنوبی ہے، یہ شمالی ہے. الف با جیم دال افق جنوبی ہے. الف سا جیم نون نصف النہار افق شرقی. الف سا جیم نون، الف یہ سا یہ جیم یہ نون، نصف النہار افق شرقی. اب یہ کہ افق شرقی مشرقی دنیا کے لیے ہے، سوری افق شرقی نہیں، سوری افق شمالی، اور یہ ہے افق جنوبی. با را دال مودل النہار، اب چونکہ با ادھر ہے لہٰذا ہم اس سے بات کرتے ہیں، یا پھر اس سے بھی بات کر سکتے ہیں. دونوں صورتوں کے اندر اگر جنوبی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ با را دال، با اور یہ را یہ دال، یہ جو ہے یہ قوس جو آ رہی ہے یہ مودل النہار کی ہے. اور ادھر بھی یہ دیکھ لیں تو یہ با را اور یہ دال، یہ مودل النہار، سوری یہ یہاں پر نہیں آئے گا مودل النہار، یہ یہیں پر آئے گا مودل النہار. ہا قطب شمالی، یہ دیکھیے ادھر ہا یہ قطب شمالی. تو سمت راس حرم، یہ ساری بحث اسی افق جنوبی کے حساب سے ہو رہی ہے. تو سمت راس حرم پر آ گیا، یہاں پر سمت راس ہے، یہاں پر تک بندے کا افق جا رہا ہے. الف لام یا پھر الف میم دونوں ہی قوس سمت، الف سے لام کی طرف چلے ہیں، الف سے میم کی طرف چلے ہیں، یعنی قطب شمالی سے مشرق یا مغرب دونوں طرف دیکھیں کہ خانہ کعبہ ہی آ رہا ہے. اب ایک مشرقی دنیا کے لیے ایک مغربی دنیا کے لیے. ہا نون لام، یہ ہا یہ نون اور یہ لام، ٹھیک ہے، یہ ایک بن گئی پوری قوس. یا پھر ہا نون اور میم، یہ آگے میم اگلے صفحے پر آئے گا. دیکھیے ہا نون لام یہ، اور ہا نون میم یہ میم ہے، نون لام کی جگہ پر میم آ جائے گا. یہ جنوبی میں، یہ تو ہو گیا جنوبی میں. اب شمالی الف سا لام یعنی الف نون لام شمالی میں زاویہ انحراف از نقطہ شمال، زاویہ انحراف از نقطہ شمال کے نقطہ شمال سے کتنا انحراف کریں گے؟ مثلث طا کاف با سے عرض عمود، مثلث طا کاف با، یہاں پر اس کو دیکھیں گے مثلث طا کاف با. ایک شخص یہاں پر کھڑا ہو کر یہ طا کاف با اس کو دیکھ رہا ہے اور سے عرض عمود ہا را معلوم کیا. عرض عمود ہم نے جو معلوم کیا تو وہ ہا را نکلا، یہ عرض عمود ہے، ٹھیک ہے. طا سے مثلث ہا طا، یہ ایک مثلث بنا رہے ہیں، سے ذل یعنی ٹین لیا، طا ہا یہ محفوظ کر لیا، طا اور ہا یہ ہم نے ٹین یہ اس کا محفوظ کر لیا.
کا اظہار فرما رہے ہیں، الہی ہمارے لیے ہمیشہ ذل طٰہٰ محفوظ، یعنی یہاں پر ہم نے محفوظ کیا ہے، طٰہٰ کا ذل محفوظ کیا ہے، ذل کہتے ہیں سائے کو، طٰہٰ کا سایہ محفوظ کیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں، اللہ فرماتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے ہمیشہ طٰہٰ کا سایہ رکھنا۔ اب یہاں سے جو میں سمجھا ہوں، جیسے قرآن پاک کے اندر ہے سورہ طٰہٰ، دیکھیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، یعنی اللہ پاک کی کیسی شان کبریائی بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ کو ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی آتا ہو اور آپ اس کو پڑھیں، 16ویں پارے کی یہ صورت ہے، اس کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ سورہ طٰہٰ شروع سے یوں شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مزہ آ جاتا ہے، سکون ملتا ہے بہت اس کا نا پڑھنے سے۔ اور تو یہاں پر وہی فرما رہے ہیں، طٰہٰ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی نام ہے، اور پھر اسی کے آگے پھر صفات اور اللہ پاک کی صفات کریمہ۔ تو آپ نے کیا کیا کہ یعنی اللہ پاک کی شان کبریائی اس صورت کے اندر پھر آگے بیان کی گئی ہے۔ تو آپ فرمانے الہی ہمارے لیے ہمیشہ ذل، ہمیشہ ذل، یا اللہ ہمارے لیے ہمیشہ طٰہٰ کا سایہ سلامت رکھنا، ہمیں ہمیشہ طٰہٰ کے سائے میں محفوظ رکھنا۔ یہاں پر ہم نے طٰہٰ کے ذل کو محفوظ کر لیا، یعنی یہاں پر ایک نسبت ملا رہے ہیں۔ اب آپ آگے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علی طٰہٰ و آلہ وبارک وسلم ابدا آمین۔ اب یہ یہاں پر ایک عشق کا اظہار کیا، اب یہاں پر ہم نے ذل محفوظ کیا طٰہٰ کا۔ اب مثلث نون ہا طٰ، چونکہ چھوٹی سی عبارت تھی تو لہٰذا میں نے اس لیے اس کی تصویر علیحدہ سے نہیں بنائی، اسی سے ہی آپ کو ہم سمجھتے ہیں۔ مثلث جو بنے گی نون ہا طٰ، یہ دیکھیے یہ نون ہا اور یہ طٰ، یہ یہاں سے یوں کر کے ایک مثلث بنے گی۔ تو یہ جو مثلث بنے گی میں زاویہ نون کا قیاس قوس الف لام یا الف میم، قوس الف لام یا الف میم بدستور یہ سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ یہ الف لام اور الف میم کا قوس یہ بنتی ہے بدستور، لیکن ہا نون اچھا ٹھیک ہے مثلث نون ہا طٰ میں زاویہ نون کا قیاس، اگر ہم نون کا زاویہ یہاں پر دیکھتے ہیں، یہ جو ہم نے ہا طٰ ہا نون کا یہاں پر یہ دیکھا، تو یہ جو قیاس ہے تو یہ دوسری سمت میں جنوبی دنیا میں ہم نے جو الف لام اور الف میم کی طرح دیکھا تھا، یہ بھی اسی طرح کا ہی بالکل یہ قوس بنتی ہے۔ اور یہاں پر وہاں پر یہ فرق تھا کہ وہاں پر تفاضل ارضین تھا، شمالی دنیا میں ہونے کی وجہ سے ہونے پر، یہاں پر مجموعے ارضین ہیں، لہٰذا محفوظ مائنس جیب مجموعے ارضین، ٹھیک ہے، اور برابر ہے ذل قوسین انحراف وہو المطلوب، قوسین انحراف کا ذل لیں گے تو ہمارے سامنے ڈائریکٹ جواب آ جائے گا۔ اب اس کو کتابی انداز میں تو ہم انشاءاللہ ذل چوتھے لیول میں پڑھیں گے، تو اس لیول کے اندر تو ہم جدید انداز میں بھی فی الحال سمجھیں گے، اور جدید انداز میں بالکل لینے کی سے پہلے ہم اس کا حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ حاشیہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے ذل انحراف از نقطہ شمال بے نقطہ اعتدال، نقطہ اعتدال سے شمال کو انحراف ہوگا، یعنی اس ذل کو جدول ٹینجنٹ میں مقوس کریں، جو قوس حاصل ہوگی وہ قدر انحراف ہے، یعنی اسی قدر نقطہ شمال سے نقطہ اعتدال کی طرف جھکنا ہوگا۔ اب ایک حاشیہ اس صفحے پر ہے، لیکن ہا نون وہاں تفاضل ارضین تھا تو یہاں پہ اس کے تحت یعنی قاعدہ نمبر 9 میں جو پیچھے بیان ہوا۔ اب پیارے طلبہ کرام، پچھلے قاعدے کے اندر اس طرح سے بیان ہوا، اب ایک چیز بیان کر دوں کہ اگر فصل طول 90 سے جیسے زائد ہوگا اور عرض شمالی ہو تو ظاہر ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے کہ اس کے نے اپنا انحراف شمال کی طرف کرنا ہے، جنوب کی طرف نہیں کرنا۔ اب آئیے ہم جدید فارمولہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو جدید فارمولہ یہ قاعدہ نمبر 10، تو جدید فارمولہ یہی قاعدہ نمبر 10 کا جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے گا۔ یہ ٹین انورس ڈبل بریکٹ کاس عرض موقع ٹین فصل طول بریکٹ کلوز تقسیم سائن بریکٹ اوپن
سائن بریکٹ اوپن عرض بلد جمع عرض موقع ڈبل بریکٹ کلوز. یہ وہی کہ ہم نے عرض موقع اور عرض بلد کو آپس میں جمع کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ ڈائریکٹ جواب آ جائے گا، اور انحراف 10ویں قاعدے کے اندر ہمیشہ شمالی ہوگا. جی تو پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. ان کی پریکٹس کر لیجئے گا. انشاءاللہ جو ان کا عنقریب پیپر کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کے گروپ کے اندر. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.